الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عزیزان محترم، معزز بزرگوں، قابل احترام بھائیوں، رمضان المبارک کی 17 تاریخ کو غزوہ بدر کا واقعہ پیش آیا۔ رمضان میں غزوہ بدر کے واقعے کو ہم لوگ سنتے ہیں۔ یہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک اہم ترین واقعہ ہے اور اسلام کی کفر کے درمیان پہلی جنگ ہے، اور اس کے بہت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر حکمتیں رکھی ہے اور قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے سبق اور پیغام رکھا ہے۔ اس وجہ سے سیرت کے اس واقعے کو پڑھنا بھی چاہیے، سمجھنا بھی چاہیے، اور موجودہ حالات میں غزوہ بدر کا واقعہ مسلمانوں کو کیا پیغام دیتا ہے، کیا سبق دیتا ہے، اس کو جاننا بھی چاہیے۔ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اپنے اندر بے شمار حکمتیں رکھتا ہے اور انسانوں کو، ایمان والوں کو پیغام دینے والا واقعہ ہوتا ہے۔ اور یہ واقعہ غزوہ بدر کا تو اسلام کی پہلی چونکہ جنگ تھی اور مسلمانوں کی تعداد کم، کافروں کی تعداد زیادہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تھوڑی تعداد کو بڑی تعداد پر کامیاب کیا، اور پھر مسلمانوں کے پاس ہتھیار بھی کم، وسائل بھی کم، اور کافروں کے پاس، مشرکوں کے پاس سب کچھ ہے، لیکن جن کا ایمان، جن کا توکل، جن کا یقین اللہ کی ذات پر ہوتا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے ان کو کامیاب کرتے ہیں، کامران کرتے ہیں، اس واقعے کے اندر ہم مسلمانوں کو سبق ہے۔ اس کا تھوڑا سا پس منظر آپ ذہن میں رکھیں۔ پھر اس واقعے کے اندر مسلمانوں کے گروہوں میں نوجوانوں نے کیا حصہ لیا، بچوں نے کیا حصہ لیا، اور بڑوں نے کیا حصہ لیا، اس کو بھی سمجھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کا اعلان کیا، اس وقت سے مکہ کے مشرکین آپ کے دشمن بن گئے، اور آپ کے ساتھ ان لوگوں کے بھی دشمن بنے جنہوں نے آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا اور مسلمان بنے۔ ان کو بھی ستایا جانے لگا، پریشان کیا جانے لگا، اتنا ستایا جانے لگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے مرحلے میں حضرات صحابہ اکرام کو حبشہ ہجرت کرنے کا حکم دیا، تاکہ وہاں جا کر مسلمان اطمینان کے ساتھ اپنے دین پر عمل کر سکے۔ اور اس کے بعد پھر کچھ وقت وہ آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ منورہ ہجرت کرنے کا حکم دیا، اور اس طرف ان کی سازشیں، مکر و فریب اللہ کے نبی کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ حد درجے بڑھتے رہی۔ قرآن کریم میں جہاں غزوہ بدر کے واقعے کو تفصیل سے سورہ انفال میں ذکر کیا گیا، اسی طرح سورہ آل عمران میں اللہ نے ذکر فرمایا، تو وہاں پر اللہ نے یہ بھی فرمایا وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ تو اس وقت کو یاد کیجئے کہ لوگ آپ کے خلاف سازشیں کر رہے تھے، آپ کو جلا وطن کرنے کی، آپ کو قید کر دینے کی اور آپ کو مار دینے کی سازشیں کر رہے تھے، اور اللہ اس کے خلاف منصوبے بنا رہا تھا کہ کیسے آپ کو بچایا جائے اور پھر اس اسلام کو انسانوں تک پہنچایا جائے۔ اور اللہ کے منصوبوں کے سامنے انسانوں کے منصوبے، انسانوں کی سازشیں اور انسانوں کے پلان کامیاب نہیں ہوتے۔ اللہ جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے۔ ان لوگوں نے مارنے کی کوشش کی، اللہ کے نبی کے گھر کا محاصرہ کر لیا،
گھر کو گھیر لیا تاکہ صبح جیسے اللہ کے نبی اٹھے آپ پہ ایک ساتھ حملہ کریں گے اور نعوذ باللہ آپ کو مار دیں گے. اس کے نتیجے میں آپ کا اسلام ختم ہو جائے گا, آپ کی دعوت ختم ہو جائے گی, آپ کا دین ختم ہو جائے گا. لیکن اللہ نے ان کے نرغے سے اور ان سارے پہرا دینے والوں کے حفاظتی بندوبست سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالا. تو ان کی یہ سازشیں چلتے رہی یہاں تک کہ جب اللہ کے نبی ہجرت کر کے مدینہ منتقل ہوئے تب بھی یہ چین اور سکون سے بیٹھنے کے لیے تیار نہیں تھے کہ مسلمانوں کو ستانے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرنے کی کوششیں کرتے رہے. ہجرت کے دوسرے سال یعنی مدینہ منورہ آنے کے دوسرے سال غزوہ بدر کا واقعہ پیش آیا. واقعہ یہ ہوا کہ اللہ کے نبی کو معلوم ہوا کہ ابو سفیان جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے وہ مکہ کے لوگوں کا سامان لے کر ملک شام گئے. مکہ کے لوگ سال میں 2 مرتبہ تجارت کا سفر کرتے تھے, ایک یمن کا سفر اور دوسرا شام سیریا کا سفر. گرمی کے دنوں میں موسم گرما میں یہ شام کو جاتے تھے اور سردی میں یمن کو جاتے تھے, وہاں سے سامان وغیرہ جو لانا ہوتا لاتے اور وہ لا کر بیچتے. ان کا پورا کاروبار انہی 2 موسموں کے اندر ہوا کرتا تھا. ابو سفیان جو گئے ایک بڑا مقصد تھا ان لوگوں کا اور مکہ کے ہر آدمی نے اس میں اپنا مال لگایا تھا, انویسٹ کیا تھا, حصہ لگایا تھا تاکہ اس سے جو نفع ملے گا اس نفع کو مسلمانوں کے خلاف استعمال کریں گے. علماء نے لکھا ہے کہ اس زمانے میں اگر آج کے سونے کی حساب قیمت لگائی جائے تو 262 کلو سونے کی مالیت کا سامان تجارت لے کر ابو سفیان واپس ہو رہے تھے اور ان کو شام جانا ہوتا تو مدینے کے راستے سے گزرنا پڑتا, درمیان میں مدینہ آتا اور وہاں سے ان کو مکہ جانا پڑتا, واپس وہاں سے آ رہے یا شام کو جا رہے تو مکے سے مدینے سے گزرنا پڑتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ ابو سفیان واپس آنے والے ہیں اور بڑا تجارت کا سامان لا رہے ہیں تو ان کے تجارت کے قافلے کو روکنے کے لیے ایک تو یہ کہ مسلمان مدینہ آئے تھے بالکل بے سر و سامان اپنا سب کچھ مکے میں چھوڑ کر اللہ کے نبی کے حکم پر آ گئے تھے, نہ مال تھا نہ گھر بار تھا, کچھ بھی نہیں تھا, بس اللہ نے حکم دیا نبی کی اطاعت میں وہ مدینے کو آ گئے. تو اللہ کے نبی کا مقصد یہ تھا کہ اس کے ذریعے مسلمانوں کی مالی مدد بھی ہو جائے گی کیونکہ وہ دشمن ہے اور عین جنگ کی حالت میں دشمن سے سامان لیا جا سکتا ہے, اور دوسرا یہ کہ اس سامان کو لے لیں گے تو مکے کے لوگوں کی کمر توڑ جائے گی کیونکہ ان کے تجارت کا ایک بڑا سامان تھا, بڑا مال تھا, وہ مال نہیں رہے گا تو ان کا سارا نظام منصوبہ ختم ہو جائے گا. تو اس ارادے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو روکنا چاہتے تھے. اور ابو سفیان جو تھے وہ انتہائی ذہین, ہوشیار اور انتہائی لڑائی کے میدان کے ماہر آدمی تھے. ان کو معلوم ہو گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح ہمارے تجارت کے قافلے کے روکنے والے ہیں. تو ابو سفیان نے 2 کام کیے. ایک کام یہ کیا کہ ایک آدمی کو تیز گھوڑے پر بٹھا کر مکہ پیغام بھیجایا کہ تم فوری اپنے تجارت کے قافلے کی حفاظت کے لیے میرے پاس آ جاؤ. اور دوسرا کام انہوں نے یہ کیا کہ راستہ بدل دیا کہ جس راستے سے مدینہ قریب ہی لگتا تھا اس راستے کو چھوڑ کر دور کے راستے کو انہوں نے اختیار کیا. صحابہ کرام گئے تو معلوم ہوا کہ انہوں نے تو راستہ بدل دیا. اب یہ ان کا ابو سفیان کا آدمی مکہ پہنچ گیا اور جا کر اس نے ساری صورتحال بیان کی تو ابو جہل نے مکے کے اندر سارے لوگوں کو تیار کیا کہ ہم جا کر مسلمانوں سے مقابلہ کریں گے. اب اس کے نتیجے میں اس نے 1000 کی ایک بڑی فوج کو تیار کیا اور اس کے اندر ناچنے والوں کو, گانے والوں کو, سب کو رکھا تاکہ یہ لوگ لڑنے والوں کے حوصلوں کو بڑھائے. اشعار پڑھ کر, اشعار سنا کر لڑنے والوں کے حوصلوں کو بڑھایا جائے. اب اس ارادے سے ابو جہل 1000 کی فوج لے کر مدینہ منورہ کو نکلا تاکہ مسلمانوں کے ساتھ لڑ کر مسلمانوں کا خاتمہ کر دے. یعنی اس کو یہ زعم تھا, یہ گھمنڈ اور غرور تھا کہ ہم اپنے لشکر کے ذریعے ان چھوٹے سے مٹھی بھر مسلمان جو کل تک مکے میں بے سر و سامان تھے, جن کو ہم ستاتے تھے, پریشان کرتے تھے اور جو ہمارے رحم و کرم پر رہتے تھے, اب مدینہ جا کر اتنے بڑے ہو گئے کہ ہمارے تجارت کے قافلے کو روکنا چاہتے ہیں. ہم جا کر ان کو بتائیں گے اور ان کا نام و نشان مٹا دیں گے. اس ناپاک ارادے سے ابو جہل ایک بڑا اپنی فوج لے کر, جس میں بڑے بڑے مکہ کے سردار تھے, سب کو شامل کر کے لے کر نکلا.
اللہ کے نبی کو معلوم ہوا کہ ایک تو ابو سفیان راستہ بدل کر نکل گئے ہیں اور دوسرا ابو جہل ایک فوج لے کر آ رہا ہے حملہ کرنے کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا کیونکہ پہلے لڑائی کا ارادہ نہیں تھا, صرف تجارت کے قافلے کو روکنا تھا. اب حالت بدل گئی, اب دشمن لڑنے کے لیے آ رہا, تو کیا کیا جائے؟ اللہ کے نبی نے مشورہ کیا تو سب سے پہلے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے رائے دی کہ اللہ کے نبی ہم آپ کی اطاعت کرنے کے واسطے تیار ہے. اس کے بعد حضرت عمر نے رائے دی کہ اللہ کے نبی آپ آگے بڑھیے. حضرت مقداد ابن اسود رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہم ان لوگوں کی طرح نہیں کہیں گے جیسا یہود حضرت موسیٰ کے ماننے والوں نے کہا تھا اذهب انت وربك فقاتلا انها هنا قاعدون, کہ آپ اور آپ کا رب جائیے اور دشمن سے لڑیے, ہم سے نہیں ہوگا, ہم تو یہاں بیٹھے رہیں گے. ہم اس طرح نہیں کہیں گے, ہم آپ کے ساتھ میدان میں شریک ہوں گے اور آپ جو حکم دیں گے اس کو پورا کریں گے. اللہ کے نبی چاہ رہے تھے انصاری صحابہ بھی اظہار تائید کرے, تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے نبی شاید آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری طرف سے بھی کچھ جواب ملے, تو آپ سنیے, آپ جس سے دوستی کرنا چاہے کرے, جس سے دشمنی کرنا چاہے کرے, ہم سے جو مال لینا چاہے لے لے, آپ جو کرنا چاہے ہم آپ کی ہر فیصلے پہ تیار ہے. اگر آپ ہم سے یہ کہیں گے سمندروں میں کود پڑو, ہم آپ کے حکم کی اطاعت میں سمندروں میں کود پڑیں گے. اگر آپ ہم کو مدینے سے لے کر ہم دور برق الغمات تک لے جانا چاہے ہم وہاں تک آنے کے لیے تیار ہے. جب انہوں نے اپنی تائید کا انصاری صحابہ کی طرف سے اعلان کیا, اللہ کے نبی کے چہرے پہ خوشی کے آثار نمودار ہو گئے. اللہ کے نبی نے فرمایا مبارک ہو, اللہ تم کو کامیاب کرے گا. اس کے بعد 313 کا قافلہ لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 12 رمضان کو مدینے سے نکلے. بدر کا میدان اور بدر کا مقام مدینے سے 150 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے. مسلمانوں کے صحابہ کے جانے سے پہلے دشمن اور مکہ کے کافروں کا لشکر آ چکا تھا اور انہوں نے پہلے سے پڑاؤ ڈال لیا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بہت سارے پہلو ہیں. اللہ کے نبی انسانیت کی ہدایت کے لیے تھے. اللہ کے نبی نے جہاں انسانوں کو اصلاح, جہاں انسانوں کا تزکیہ فرمایا, وہی دشمنوں کے ساتھ کیسے لڑا جاتا ہے, کیسے حکمت اختیار کی جاتی ہے, کیسے تدبیریں اپنائی جاتی ہے, ساری چیزیں بیان کی ہے. ہم کو اللہ کے نبی کی سیرت کا یہ پہلو عام طور پر معلوم نہیں ہوتا. ہم کو صرف یہ معلوم ہوتا کہ نبی نے فاقے برداشت کیے تھے, ہم کو یہ معلوم ہوتا کہ نبی راتوں کو قیام کرتے تھے, ہم کو یہ معلوم ہوتا کہ نبی صدقہ و خیرات کرتے تھے, لیکن ہم کو یہ اکثر نہیں معلوم رہتا کہ نبی دشمنوں کے خلاف کیسے منصوبے بناتے تھے اور نبی کو اللہ نے کیسی نگاہ بصیرت عطا فرمائی تھی جو حالات کو پرکھنے اور دشمنوں کے مزاج سے واقف ہونے کا ملکہ نبی کے پاس تھا. ظاہر سی بات ہے کہ وہ سپہ سالاروں کے سپہ سالار تھے اور دنیا کے اندر جنہوں نے امن و امان کے ذریعے انسانوں کے دلوں کو فتح کیا تھا, اللہ کے نبی کے پاس ساری تدبیریں تھی. اب یہ معلوم کرنا تھا کہ ان کی تعداد کتنی ہے, وہ کتنے لوگ آئے ہیں, تو اللہ کے نبی نے 3 صحابہ کو بھیجا کہ وہ جائے اور جائزہ لے کر آئے. صحابہ نے 2 آدمیوں کو پکڑ لیا ان کے, اور پکڑ کر لے کے اللہ کے نبی کے پاس آئے. اللہ کے نبی نے پوچھا کہ تمہارا قیام کہاں ہے, تو انہوں نے بتایا کہ اس ٹیلے کے پاس, پہاڑ کے اس پیچھے ہمارا قافلہ رکا ہوا ہے. اللہ کے نبی نے پوچھا کہ تمہارے لوگوں کی تعداد کتنی ہے, تو انہوں نے کہا کہ ہم کو معلوم نہیں ہے کتنی تعداد ہے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ دن میں کتنے اونٹ کھانے کے لیے ذبح کیے جاتے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ 9 اور 10 روزانہ اتنے مقدار میں اونٹوں کو ذبح کیا جاتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا ایک دن میں 9-10 اونٹوں کو ذبح کرنے کا مطلب یہ ہے کہ 900 سے 1000 کی تعداد ان لوگوں کی موجود ہے. اللہ کے نبی نے اس سے اندازہ لگایا. اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ کون کون مکے سے آئے ہیں. انہوں نے بتایا کہ سارے سرداروں کے نام گنائے, عتبہ آیا, شیبہ آیا, یہ سارے کے سارے آئے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا صحابہ سے کہ اللہ نے مکے کے جگر کے ٹکڑوں کو تمہارے حوالے کر دیا ہے, یعنی کہ جب لڑائی ہوگی تو یہ تمہارے مقابلے میں آئیں گے اور اللہ تم کو کامیابی عطا فرمائیں گا. 16 رمضان آج کی جو تاریخ ہے, 16 رمضان کی رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم سارے آرام کرنے کے لیے بستروں پہ لیٹ گئے. اللہ کے نبی کے لیے ایک چھوٹا سا چھپر بنایا گیا پہاڑ کی بلندی پر, تاکہ اللہ کے نبی وہاں سے پورے میدان کا جائزہ لیتے رہے. سارے صحابہ آرام کرتے رہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات اللہ کے سامنے سجدے میں روتے رہے, دعا کرتے رہے, مانگتے رہے اور یہ کہتے رہے اللہم ان تہلک هذه العصابہ لا تعبد بعدها, اے اللہ اگر یہ مٹھی بھر جماعت آج ہلاک ہو جائیں گی تو اس روئے زمین کی طرح نام لینے والا نہیں رہے گا. یہ وہ جماعت تھی کہ جس کو 13 سال اللہ کے نبی نے صبر کے ساتھ,
برداشت کے ساتھ، قربانیوں کے ساتھ، یسار کے ساتھ، مسائل کے ساتھ، مصیبتوں کے ساتھ تیار کیا تھا۔ مکہ کے 13 سال صحابہ ظلم سہتے رہے، زیادتی برداشت کرتے رہے، لیکن ظالم کے خلاف ہتھیار نہیں اٹھائے تھے۔ یہ پہلا موقع تھا کہ ظالم کے خلاف صحابہ میدان میں آئے ہوئے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو تیار کیا تھا، جن کے دلوں کے اندر ایمان، یقین، توکل، اعتماد، صبر، اللہ کی رضا کا جذبہ اللہ کے نبی نے بھرا تھا، وہ صحابہ اکرام تیار تھے۔ ایک طرف اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری کا جذبہ اور دوسرا نبی کی بات کو ماننا۔ بظاہر حالات ایسے تھے کہ اسباب کی دنیا میں خالی تھے، ان کے پاس نہ ہتھیار ہے، نہ سواریاں ہیں، نہ گھوڑے ہیں، نہ اونٹ ہے، تھوڑوں کے پاس تلواریں ہیں، تھوڑے کے پاس ٹوٹے ہوئے نیزے ہیں، تھوڑے ننگے پیر ہیں، تھوڑوں کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں۔ اس حالت میں کئی دن کے بھوکے اور فاقے ہیں، لیکن ایمان اتنا مضبوط، اللہ کی ذات پہ یقین اتنا کامل اور نبی کی اطاعت کا جذبہ اتنا زیادہ کہ وہ بے سر و سامان ہونے کے باوجود بھی مکمل ہتھیار سے لیس دشمن کی ایک بڑی تعداد سے لڑنے کے واسطے تیار ہے۔ میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، یہی صحابہ کی وہ اعلیٰ ترین صفت ہے کہ کچھ بھی نہیں ہے، نبی کی اطاعت کرنے کا جذبہ ہے، اللہ کی ذات پہ یقین و اعتماد ہے۔ اللہ نے ان کے اسی جذبے کی بنیاد پر ہر میدان میں ان کو کامیاب کیا، ہر میدان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح ان کو عطا فرمائی۔ ساری رات اللہ کے نبی روتے رہے، دعا کرتے رہے، دعا میں اتنا اللہ کے نبی ڈوبے ہوئے ہیں کہ چادر آپ کی جو اوپر پڑی ہوئی تھی وہ چادر نیچے گر گئی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ جو پہرا دینے کے لیے باہر ٹھہرے ہوئے ہیں، وہ آئے اور چادر مبارک کو پشت پر ڈالا اور فرمایا، اے اللہ کے نبی بس کیجئے، آپ نے اللہ کو بہت منایا ہے، آپ بہت روئے ہیں، اللہ آپ کو ناکام نہیں کرے گا، اللہ آپ سے جو کیا وعدہ ہے اس کو پورا کرے گا۔ اللہ کے نبی اٹھے، بشاشت کے ساتھ فرمایا، مبارک ہو، اللہ نے مجھے بتایا ہے کہ کل کون سا کافر سردار، مشرک سردار کہاں پر مارا جائے گا۔ اللہ کے نبی نے جگہ بتائی کہ ابو جہل یہاں مارا جائے گا، عتبہ یہاں مارا جائے گا، شیبہ یہاں مارا جائے گا۔ اس کے بعد دوسرا دن 17 رمضان کی تاریخ آئی۔ 17 رمضان کی تاریخ جب اللہ کے نبی صفوں کو درست کرنے لگے تو اس موقع پر اللہ کے نبی ایک تیر سے صفوں کو درست کر رہے ہیں۔ ایک صحابی ہے سواد بن غزیہ، ان کو اللہ کے نبی کی تیر لگ گئی۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی مجھے تکلیف پہنچی ہے، بدلہ دیجئے۔ اللہ کے نبی اپنا بدلہ رکھتے نہیں تھے، انہوں نے فرمایا، اللہ کے نبی نے فرمایا ٹھیک ہے آؤ بدلہ لے لو۔ اللہ کے نبی سے انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی میرے جسم پر چادر نہیں تھی، آپ کے جسم پہ چادر ہے، آپ ہٹائیے۔ صحابہ حیران ہے کہ آخر ان کو کیا ہو رہا ہے، یہ اللہ کے نبی سے بدلہ لینا چاہتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے چادر ہٹائی، وہ صحابی فوری آگے بڑھے، آپ کی پیٹھ کو بوسہ دیا، آپ کے جسم مبارک سے چمٹ گئے اور فرمانے لگے کہ اللہ کے نبی یہ آخری وقت ہے، معلوم نہیں دشمن سے لڑنے جاؤں گا تو لڑتے لڑتے شہید ہو جاؤں گا، تو میری یہ خواہش تھی دنیا میں میرا جو آخری کام ہو وہ یہ ہو کہ نبی کو میں بوسہ دیا ہوا ہوں، نبی کے جسم اطہر سے میرا جسم مس کیا ہوا ہو، چھوا ہوا ہو، یہ میری خواہش تھی، میری خواہش پوری ہو گئی۔ اللہ کے نبی نے ان کو دعا دی، اس کے بعد وہ میدان میں گئے، لڑتے رہے یہاں تک کہ انہوں نے جام شہادت نوش کیا۔ میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، یہ میدان کے اندر بھی وہ صحابہ کا اللہ کے نبی سے بے پناہ محبت کا انداز تھا۔ ایک صحابی کمسن صحابی ہے، وہ پنجوں کے بل کھڑے ہوئے ہیں، ایڑیوں کے بل کھڑے ہوئے، قد چھوٹا تھا، بچے تھے، اللہ کے نبی نے بچوں کو واپس کر دیا لیکن وہ پنجوں کے بل کھڑے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی ان کو واپس کرنا چاہے، یہ رونے لگے، اللہ کے نبی کو ان کا رونا پسند آیا، اللہ کے نبی نے کہا کہ ٹھیک ہے تم شریک ہو جاؤ۔ اسی جنگ کے میدان میں ایک موقع وہ آیا کہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف جیسے بڑے صحابی فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی نے صفیں بنا دی، ہر آدمی اپنے دائیں بائیں دیکھنے لگا کہ میرے بازو کون کھڑا ہوا ہے تاکہ اگر جنگ کے موقع پر لڑائی کے درمیان مدد طلب کرنے کی ضرورت پیش آ جائے تو میں اپنے دائیں کے ساتھی کو یا بائیں کے ساتھی کو بلا سکوں۔ جب میں دائیں دیکھا تو ایک چھوٹا بچہ کھڑا ہوا ہے، جب بائیں طرف دیکھا تو بچہ کھڑا ہوا ہے۔ میں دل میں سوچ رہا تھا کہ یہ بچے میری کیا مدد کر سکیں گے اگر لڑائی کے میدان میں مدد کی ضرورت پیش آ جائے۔ میں سوچ رہا تھا، اتنے میں دائیں طرف کے بچے نے مجھے اشارہ کیا اور یہ کہنے لگا کہ چچا جان ابو جہل کہاں ہے بتائیے، ابو جہل کون ہے بتائیے۔ میں نے پوچھا کہ بیٹے تمہیں ابو جہل سے کیا کام ہے، وہ تو مشرکین کا سردار ہے، وہ تو فوج کا سپہ سالار ہے، وہ تو بڑی حفاظت کے دستے میں ہوگا، تم کو اس سے کیا مطلب ہے۔ سنیے، اس بچے نے کہا میں نے سنا ہے
کہ وہ मेरे नबी को गालियां देता है, मैं ये इरादा लेकर आया हूं, या तो वो जिंदा रहेगा या मैं शहीद हो जाऊंगा। ऐसा नहीं हो सकता कि मेरे जीते जी नबी को गालियां देने वाला जिंदा रहे, मैं ये इरादा लेकर आया हूं। वो फरमाते हैं कि दाईं तरफ के बच्चे ने कहा, इतने में फिर बाईं तरफ के बच्चे ने इशारा किया और उसने वही सवाल किया कि चचा जान अबू जहल कहाँ है? तो मैंने फिर उससे वही पूछा, क्यों तुम अबू जहल के बारे में क्यों पूछते हो? उसने भी कहा कि मैंने सुना है कि मेरे नबी को गालियां बकता है, लिहाजा या तो वो जिंदा रहेगा या मैं जिंदा रहूंगा। वो फरमाते हैं कि इतने ही में मैंने देखा कि अबू जहल सामने के लश्कर को दुरुस्त कर रहा था। मैंने कहा कि बेटो जिसके बारे में तुम पूछ रहे थे, देखो वो अबू जहल है, वो इंतहाई फौज की हिफाजत के दस्ते में था, लेकिन ये दो बच्चे चील की तरह अपने शिकार पे जैसा झपटा मारते हैं, अबू जहल के ऊपर हमला किया, उसकी पिंडली को मारा, अबू जहल नीचे गिर गया। इतने में अबू जहल के बेटे इकरिमा जो उस वक्त तक इस्लाम नहीं कबूल किए थे, हमला किए, हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु के हाथ पर हमला किए तो उनका हाथ कट गया, थोड़ा सा चमड़े से हाथ लटकने लगा। वो सारा दिन उसी लटके हुए हाथ से लड़ते रहे। जब देर हो गई और तकलीफ होने लगी तो उस हाथ को अपने पैर के नीचे रखकर खींचा ताकि हाथ अलग हो जाए तो लड़ने में आसानी हो। मेरे लिए कह देना आसान है और आपके लिए सुन लेना आसान है, लेकिन सोचिए एक कमसिन बच्चा जो अल्लाह के नबी की इताअत में लड़ रहा है और लटकते हुए हाथ को अपने पैर के नीचे खींच रहा है ताकि लड़ाई के दरमियान ये हाथ खलल डालने वाला ना बने, ये हाथ मुखिल ना बने। ये इताअत का जज्बा था, ये फरमाबरदारी का मिजाज था, ये दीन की सरबुलंदी के लिए अपनी जान और तन को लुटाने वाले वो मुबारक सहाबा थे कि जिन्होंने नबी के इशारे पर अपनी जान और तन को लुटाया और कुर्बान किया। बहरहाल लंबा तफसीली वाक़िया है। अल्लाह तबारक व तआला ने 313 सहाबा को कामयाब फरमाया, 1000 की तादाद नाकाम हुई और 1000 की तादाद को शिकस्त हुई। उनके 70 बड़े बड़े सरदार मारे गए, अबू जहल मारा गया, उमैया मारा गया, उतबा मारा गया, शैबा मारा गया, सारे के सारे मर गए और 70 बड़े बड़े लोग मुसलमानों के हाथों में कैदी बनकर आ गए। अल्लाह के नबी रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम को उस मौके पर तलकीन फरमाई थी कि जो जंग में जाएगा और लड़ेगा और शहीद हो जाएगा, अल्लाह उसको जन्नत में ठिकाना देगा। एक सहाबी हजरत उमैर इब्न हम्माम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु खजूर खा रहे थे, उन्होंने खजूरों को हटाया और ये कहा कि खजूर जन्नत में जाने में रुकावट बने हुए हैं, इससे पहले मैं जन्नत में पहुंच जाऊंगा। वो गए, मैदान में दुश्मनों से लड़ते रहे और यहाँ तक कि जामे शहादत नोश किया और अल्लाह तबारक व तआला ने उनको जन्नत में ठिकाना अता फरमाया। तो ग़ज़वा बदर का वाक़िया इंतहाई ईमान अफरोज वाक़िया है, ये ईमान को बढ़ाने वाला। ये अगर एक मुसलमान मर्द, एक मुसलमान नौजवान सही माना में सीरत की रोशनी में इस वाक़िए को पढ़ेंगे तो हमारे कमजोर ईमान में नई ताजगी पैदा होगी। हम कैसे मुसलमान हैं? रमजान 2 हिजरी में रोजे फर्ज हुए थे, रमजान 2 हिजरी में यही ग़ज़वा बदर का वाक़िया पेश आया। आज अंदाजा लगाइए कि वो ग़ज़वा बदर का वाक़िया रमजान में पेश आया, इंतहाई कसमपुरसी के आलम में, दुश्मन की तादाद ज्यादा है, दुश्मन के पास हथियार ज्यादा है, इनके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन नबी की मोहब्बत और नबी के हुक्म की इताअत का जज्बा है तो मैदान में खड़े हुए हैं। अल्लाह ने फरमाया कम मिन फिअतिन क़लीलतिन ग़लबत फिअतन कसीरतन बिइज़्निल्लाह, कि कितने ही मर्तबा ऐसा होता है कि तादाद में थोड़े होते हैं लेकिन अल्लाह बड़ी तादाद पर इनको गालिब कर देता है, कामयाब कर देता है। वो शर्त ये है कि ईमान इंसानों का कामिल बने, ईमान इंसानों का मुकम्मल बने। फजाए बद्र पैदा कर, फरिश्ते तेरी नुसरत को उतर सकते हैं गर्दों से कतार अंदर कतार अब्बी। अल्लाह ने मैदान बद्र में मुसलमानों की हिम्मत के लिए, मुसलमानों के हौसले के लिए 3000, 5000, 1000 ये 3 तादाद कुरान करीम में जिक्र की गई है। फरिश्तों को अल्लाह ने उतारा और कुरान करीम में अल्लाह तबारक को 4 पारे में फरमाया वलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबद्रिन व अन्तुम अज़िल्ला, याद करो अल्लाह ने बद्र के दिन तुम्हारी मदद की थी जबकि तुम कमजोर हो गए थे। अब इसको याद करने के बाद करना क्या है? फत्तकुल्लाह लअल्लकुम तशकुरून, तक़वा इख्तियार करो ताकि तुम्हारे अंदर शुक्रगुजारी का जज्बा पैदा हो जाए। मैदान जंग में हुक्म दिया जा रहा, अगर तुम तक़वे वाले बनोगे तो अल्लाह 3000 के बजाय 5000 के फरिश्तों की तादाद को उतारेगा और मदद तुम्हारी करेगा। रोजा के बारे में अल्लाह ने फरमाया रोजा रखो तक़वा मिलेगा। कुरान के बारे में अल्लाह ने फरमाया कुरान पढ़ो तक़वा मिलेगा। दुश्मन से मुकाबले के बारे में अल्लाह ने फरमाया कि तुम तक़वे वाले बनो, अल्लाह कामयाब करेगा। तो तक़वा है अल्लाह का डर, अल्लाह का खौफ, अल्लाह के लिए जीना, अल्लाह के लिए मरना, अल्लाह के हुक्मों को पूरा करने का मिजाज बनाना, ये मुसलमानों के अंदर आना तो फिर अल्लाह हर जगह कामयाब करेगा, कामरान करेगा। वो मैदान जंग में लड़ने के लिए तैयार थे
اور ہم ہیلے بہانے بنا کر رمضان میں روزے چھوڑنے والے، رمضان میں تراویح چھوڑنے والے، رمضان میں نمازوں کو چھوڑنے والے، رمضان میں نوافل کو چھوڑنے والے، رمضان میں تلاوت کو چھوڑنے والے بن گئے۔ معمولی معمولی بہانے بنا کر تراویح چھوڑ رہے، کوئی احساس تک ہمارے اندر نہیں پیدا ہو رہا، کوئی بے چینی تک پیدا نہیں ہو رہی کہ میں کیسا مسلمان ہوں۔ وہ تراویح چھوڑ کر گھر کے باہر ٹھہرا ہوا ہوں، وہ تراویح چھوڑ کر ہوٹل میں بیٹھا ہوا ہوں، وہ چائے نہیں پی رہے، ہم بے غیرتی کا گھونٹ لے رہے ہیں، وہ ہوٹلوں میں ٹھہر کر ہم اپنے ایمان کا سودا کر رہے ہیں۔ ایک طرف اللہ کے نیک بندے مسجدوں میں کھڑے ہو کر تراویح پڑھ رہے، اور ایک طرف ہم مسلمان بے غیرت بن کر نمازوں کو چھوڑ رہے، چوراستوں کو آباد کر رہے، ہوٹلوں کو آباد کر رہے۔ میرے بھائیوں، جائزہ لینے والے بنے۔ یہ وہ صحابہ کہ جو اپنے پیٹوں پر پتھر باندھ کر دشمن کے مقابلے میں کھڑے ہونے کے واسطے تیار ہے، اور معمولی بہانے بنا کر مسلمان نوجوان صحت مند تندرست روزہ چھوڑ رہا، اور یہ چاہ رہا کہ فدیہ ادا کر دوں گا مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ تندرست ہے، صحت مند ہے، اچھا خاصا ہے، روزہ رکھنے کے قابل ہے، مسئلہ پوچھ رہے کہ میں ایگزام چل رہا یا ڈیوٹی چل رہی یا ہاتھ نہیں ہو رہا یا کمزوری ہو رہی، لہذا میں فدیہ ادا کرنا چاہ رہا ہوں۔ اس طرح فدیہ ادا کرنے سے فدیہ قبول نہیں ہوگا۔ فدیہ ان لوگوں کا قبول ہوگا جو انتہائی بوڑھے ہیں، جو انتہائی مریض ہے اور ہمیشہ مرض میں رہنے والے ہیں، وہ لوگ فدیہ دیں گے تو قبول ہوں گا۔ یہ واقعہ ہمیں پیغام دیتا ہے کہ اپنے ایمان کا جائزہ لے، اپنے اعمال کا جائزہ لے، اپنے اندر وہ اسپرٹ، وہ روح پیدا کرنے والے بنے کہ جس کے ذریعے اللہ کی مدد انسانوں کے لیے اترتی ہے۔ اللہ وہی ہے، اللہ وہی مدد اتارنے پہ ہمیشہ قادر ہے۔ بدلے ہے تو لینے والے بدلے ہیں، بدلے ہے تو ہم بدلے ہیں، ہمارا مزاج بدلا ہے، ہمارا ایمان بدلا ہے، ہماری کیفیتیں بدلی ہے۔ ہم نے راتوں کو نمازیں پڑھنے والے، راتوں کو تو دور کی بات ہے، رمضان میں روزے کی حالت میں دن کے 5 نمازیں کتنے پڑھ رہے اور کتنے نہیں پڑھ رہے، جائزہ لیجئے۔ نمازوں میں آپ اندازہ لگائیے، فجر میں اب کتنے لوگ نمازوں کو آ رہے ہیں، اور سحری کر کے کتنے لوگ سو جا رہے ہیں، اندازہ لگائیے، اور کتنے لوگ ظہر میں، عصر میں، مغرب میں اور عشاء وغیرہ میں آنے والے بنے۔ تو بہرحال غزوہ بدر یہ ایمان کو پختہ کرنے، عمل کو مضبوط کرنے کی دعوت دیتا ہے کہ جو عمل کو مضبوط کرے گا، ایمان کو پختہ کرے گا، اللہ کی ذات پہ یقین رکھے گا، اللہ کی ذات پر اعتماد رکھے گا، اللہ کی بتائی ہوئی ہدایات کے مطابق، نبی کی تعلیمات کے مطابق عمل کرے گا، اللہ رسوا نہیں کرے گا، ناکام نہیں کرے گا، نامراد نہیں کرے گا، اللہ غلبہ دے گا۔ مسلمانوں کو اللہ غلبہ، کامیابی، کامرانی دے گا۔ اللہ نے قرآن میں بار بار اعلان فرمایا، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ ایمان والو تمہیں سر بلند رہو گے، شرط یہ ہے کہ تم سچے مومن بنو، پکے مومن بنو، کامل مومن بنو، تو ہم تمہیں کامیابی دیں گے، کامرانی دیں گے۔ صرف حالات کا تذکرہ کر لینے سے، واقعات کو بول کر، اپنی باتوں کو بتانے سے ہم مومن نہیں بنیں گے۔ اگر حالات دنیا میں آ رہے ہیں تو ان حالات کو بدلنے میں میں کیا کردار ادا کر سکتا ہوں، میرا تعلق اللہ سے کیسے بنے، میرا تعلق نبی سے کیسے بنے، اور اس رمضان کے ذریعے اللہ میرا تعلق کیسے بنانا چاہتا ہے، اس کو ہم جاننے والے بنے۔ دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔